بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر حصہ دوم۔ آج اس کی قسط نمبر 8 آگرہ کا قلعہ، جس کی بنیاد اکبر بادشاہ نے رکھی۔ تاج محل کے شہر سے نکلنا کافی مشکل کام تھا، لیکن زندگانی میں اور بھی بے شمار کام تھے، اس لیے تاج محل کو اس امید کے ساتھ خدا حافظ کہا کہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ تاج محل کے شمال مغرب میں دریا کے ساتھ آگرہ کا قلعہ موجود ہے۔ آپ کے سامنے آگرہ قلعہ سے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا جو یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ آگرہ قلعے کے بارے میں کئی لوگوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ میں نے ایک PhD کا مقالہ بھی اس موضوع پر دیکھا ہے۔ مینا کاشی کرشنن نے آگرہ قلعے کے بارے میں ایک مضمون امیج آف کنگ شپ، اسٹیٹ بلڈنگز، پیٹرونیج اینڈ آرکیٹیکچر ان دا کیپٹل آف دا مغل اینڈ آٹومن امپائرز کے نام سے لکھا ہے، جس میں اس قلعے کے بارے میں کافی کچھ لکھا گیا ہے۔ میں نے بھی اسی مضمون سے فائدہ اٹھایا۔ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ 16ویں صدی کے آغاز میں اسکندر لودھی نے اپنا پایا تخت دلی سے آگرہ منتقل کیا تھا۔ جب بابر نے پانی پت میں لودھی کو شکست دی تو اس نے دلی میں رہنے کی بجائے آگرہ میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ اس وقت یہاں پر بہت زیادہ عمارتیں موجود نہیں تھیں۔ بابر نے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ عمارت تعمیر کی، لیکن انہیں قلعے کی بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ موجودہ قلعے کی شکل و صورت اکبر کے دور میں بنی۔ بابر کے بعد ہمایوں کو جم کر حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کی وفات کے بعد جب اکبر کو بادشاہت ملی تو اس نے آگرہ میں اس قلعے کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کی تعمیر کے لیے 4000 لوگوں نے 8 سال تک کام کیا۔ اس قلعے کا رقبہ 100 ایکڑ کے قریب ہے۔ لاہور کے شاہی قلعے کا رقبہ 50 ایکڑ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قلعہ کتنا بڑا ہے۔ ہم تینوں دوست قلعے کی طرف چلے گئے۔ یہ قلعہ تاج محل سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آپ اس قلعے میں کون سی چیز سب سے پہلے دیکھنا چاہیں گے۔ دونوں حضرات کا جواب تھا کہ ہم وہ کمرہ دیکھنا چاہیں گے جس میں شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے۔ میری دلچسپی بھی اسی کمرے سے تھی۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہ تھی، لیکن اس قلعے میں اس کمرے سے بڑھ کر وہاں اور کوئی جگہ نہیں تھی جس کے ساتھ داستان غم جڑی ہوئی ہو۔ اس وقت آگرہ کے قلعہ میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا گیٹ ہے جس کا نام امر سنگھ گیٹ ہے۔ اس گیٹ کو شاہ جہاں نے یہ نام دیا تھا۔ میرے خیال میں اکبر نے جو عمارتیں بنائیں ان میں سب سے بڑی عمارت یہ قلعہ ہے، یا فتح پور سیکری کا پایا تخت۔ علامہ ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس قلعے میں 500 چھوٹی بڑی عمارتیں بنائی گئی تھیں، جن میں سے اس وقت صرف 30 موجود ہیں۔ قلعے کا کچھ حصہ ابھی بھی بھارتی فوج کے پاس ہے، وہاں پر عام لوگوں کا جانا ممنوع ہے۔ شاہ جہاں نے اس میں بہت ساری عمارتیں ختم کی اور اس کے بعد بھرت پور کے جاٹوں نے بھی اسے شدید نقصان پہنچایا۔ وہ 13 سال تک یہاں قابض رہے۔ بعد ازاں انہوں نے بھی یہاں پر حکمرانی کی۔ جب انگریزوں نے مراٹھوں کو شکست دے کر اس قلعے پر قبضہ کیا تو انہوں نے بھی یہاں پر موجود بہت ساری عمارت گرا کر اپنی فوج کے لیے بیرکس بنائی۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلعہ اصل حالت میں اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں لکھی کتابوں میں مراٹھوں کے لیے مرہٹوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہندی، گجراتی اور مقامی زبانوں کے علاوہ انگریزی میں بھی اسے مراٹھا لکھا جاتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں مراٹھا کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ اردو کے علاوہ ہر زبان میں لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو قلعے کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں چاہوں گا کہ یہاں پر موجود چند مشہور مقامات سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، جن میں سب سے اہم 3 بڑے گیٹ ہیں۔ ہر گیٹ کی اپنی ہی شان ہے۔ امر سنگھ گیٹ سب سے بڑا دروازہ مانا جاتا ہے، اسی سے قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس گیٹ تک جانے کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان میں ایک راستہ ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ ایک اہم مقام ہے۔ جب میں نے اس قلعے کو غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ شاہی قلعہ لاہور اور لال قلعہ دہلی میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے۔ لاہور اور دہلی کے قلعے فوجی نوعیت کے کم اور رہائشی نوعیت کے زیادہ محسوس ہوتے ہیں، جبکہ آگرہ کا قلعہ دریا کے کنارے پر ایک سیمی سرکل شکل میں بنایا گیا ہے۔ ایک طرح سے اسے دریا کی وجہ سے محفوظ بنایا گیا اور باقی طرف اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ راستہ بھی کافی ڈھلوانی بنایا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہوں کی رہائش بھی اسی قلعے میں تھی، لیکن یہ قلعہ فوجی نقطہ نظر سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹک کا قلعہ، شاہی قلعہ لاہور، لال قلعہ اور آگرہ کا قلعہ، یہ چاروں قلعے ہی دریا کے کنارے پر بنائے گئے۔ اس وقت اس قلعے میں موجود چند مشہور مقامات کے نام بھی ہیں: جہانگیر کا نہانے کا ٹب، جہانگیر پیلس، انگوری باغ، خاص محل، دیوان عام، شاہ برج، روشن آرا پالکی، سردیوں کا محل، گرمیوں کا محل، نگینہ مسجد اور مچھلی پیلس۔ ان سب مقامات کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تقریباً اسی طرح کی چیزیں ہمیں لال قلعہ دہلی اور شاہی قلعہ لاہور میں بھی ملتی ہیں۔ خوبصورتی، بناوٹ اور وسعت میں فرق ضرور موجود ہے، لیکن دیکھنے میں بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بہت بڑا پیالہ جو کہیں اندر پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر باہر ایک لان میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ پیالہ 5 فٹ اونچا ہے جس کا قطر 8 فٹ ہے۔
اسے جہانگیر کا باتھ ٹب کہتے ہیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ جہانگیر کے بچپن میں اس کے نہانے کے لیے یہ ٹب بنایا گیا تھا۔ مختلف عمارتوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے کی طرف چل پڑے۔ ہماری منزل وہ کمرہ تھا جہاں پر شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ قلعے کے شمال مشرقی حصہ کے پاس ایک محل ہے جسے شاہ جہاں کی برجی یا شاہ جہاں کا محل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس محل کی انتہائی خوبصورت بالکونی پر کھڑے ہوں تو آپ کو تاج محل کا مکمل نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بالکونی سے ملحقہ کمروں میں ہی شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری سال بسر کیے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھی کہ جس عورت کی یاد میں تاج محل بنایا گیا، اسی عورت کے بڑے بیٹے دارا شکوہ نے شاہ جہاں کو بیماری کے دنوں میں یہ کہہ کر خود بادشاہ بن گیا کہ اب آپ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ شاہ جہاں کی پہلی قید تھی جب اسے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ اس دوران اورنگزیب عالمگیر کو پتہ چلا تو اس نے آگرہ پر حملہ کر دیا اور دارا شکوہ کو شکست دے کر خود حکمران بن گیا۔ اس وقت تک شاہ جہاں بیماری سے نجات پا چکا تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے اس کی قید کو برقرار ہی رکھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے دلی کے بارے میں لکھتے ہوئے بتایا تھا کہ چاندنی چوک کا ڈیزائن بنانے والی خاتون شاہ جہاں کی بیٹی تھی جس کا نام جہاں آرا تھا۔ اس بیٹی نے اپنی زندگی اپنے والد کے نام کر دی اور زندگی کے آخری 8 سال اپنے والد کے ساتھ رہی۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی شاہ جہاں سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ بیٹوں کی خواہش کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ضرورت کے وقت بیٹیاں ہی ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب شاہ جہاں کی سانسیں اگھنے لگیں تو اس نے کہا اسے اٹھایا جائے اور اس کا چہرہ تاج محل کی طرف کیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس کی آنکھ نے جو آخری نظارہ دیکھا وہ تاج محل کا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی سے اورنگزیب کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا، یہ تو وہ خود ہی جانتا ہوگا۔ جب کبھی بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا کہ والد کی بیماری کو بہانہ بنا کر پہلے دارا شکوہ نے اپنے باپ کو قیدی بنایا، پھر اورنگزیب عالمگیر نے بھی ایسا ہی کیا۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد اورنگزیب اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے جنازے پر بھی عام لوگوں کو شریک نہیں ہونے دیا۔ اسے آپ دنیا کی بے ثباتی، بے وفائی اور تاریخ کا ایک سبق بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں بہت دیر تک اپنے آپ کو اس منظر سے باہر نہ لا سکا۔ میں دوسری بالکونی میں چلا گیا جہاں سے مجھے تاج محل اور شاہ جہاں دونوں کی بالکونی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ایک طرف دیکھتا تو تاج محل، دوسری طرف دیکھتا تو تصور میں شاہ جہاں نظر آتا۔ یہ حقیقت ہے کہ تاج محل دنیا کا ایک عجوبہ ہے اور اس کے بنانے والے نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس دنیا کی آخری چیز جو دیکھی تھی وہ یہی تاج محل تھا۔ یہ اعزاز اس کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ تاج محل اور آگرہ کا قلعہ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تاج محل سے محبت تھی جس کی وجہ سے تاج محل بنا، یا تاج محل بنانے کے لیے شاہ جہاں کو ایک محبوبہ کی ضرورت تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔